أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ میرے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ اس میں آپ کو موضوعات، کہانیاں، سبق و موضوع، تحریریں، واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے، دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ بر وقت ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا بے وقوفوں کا چیمپئن۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس میں کافی ساری باتیں آپ کو ملیں گی سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، اور بہت اچھی گفتگو ہوگی آج کے دن۔ تو ویڈیو کو پورا سنیے، دیکھیے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بے وقوفوں کا چیمپئن۔ ایک دن بادشاہ نے بڑے عجیب و غریب حکم دیا، ملک بھر سے بے وقوفوں کو اکٹھا کیا جائے، ان میں سے جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا اسے انعام دیا جائے گا۔ انعام کے لالچ میں سینکڑوں بے وقوف دربار میں اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ نے ان میں بے وقوفوں کی مختلف مقابلے کروائے۔ فائنل راؤنڈ میں جو شخص جیتا اسے بے وقوفوں کا چیمپئن قرار دیا گیا۔ بادشاہ نے قیمتی ہیرے جواہرات کا شاہی ہار اپنے گلے سے اتار کر اسے انعام میں دے دیا۔ سب سے بڑا بے وقوف شخص یہ اعزاز و انعامات پا کر خوشی خوشی گھر کو لوٹ گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ شدید بیمار ہو کر بستر سے لگ گیا۔ اس کی بیماری کا سن کر سب سے بڑا بے وقوف بھی ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ بیڈ ریسٹ پر تھا، لیکن اس شخص کو بادشاہ سے ملاقات کی خصوصی اجازت دے دی گئی۔ بے وقوف شخص نے بادشاہ سے پوچھا، کیا حال ہے؟ بادشاہ بولا، اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جو ایسے سفر پر جا رہا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ بے وقوف نے حیرت سے پوچھا کہ آپ وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، وہیں رہیں گے؟ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ بے وقوف نے سوال کیا، پھر تو آپ نے وہاں بہت بڑا محل، باغات، خدمت کے لیے شاہی کنیزیں، غلام اور عیش و عشرت کا بہت سارا سامان روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رونے لگا۔ بے وقوف نے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو حیرت میں پڑ گیا کہ بادشاہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ نہیں، میں نے وہاں ایسا کچھ نہیں بھیجا، بادشاہ نے بمشکل جواب دیا۔ بے وقوف شخص کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بہت عقل مند اور سمجھدار ہیں، آپ نے کچھ نہ کچھ تو بھیجا ہوگا۔ بادشاہ آہیں بڑھنے لگا، نہیں نہیں، میں نے واقعی وہاں پر کچھ انتظام نہیں کیا۔ بے وقوف جانے کے لیے پلٹنے لگا تو اپنے گلے سے ہار اتارا اور یہ کہہ کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا، پھر تو اس ہار کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں۔ یہ واقعہ تھا جب استاد صاحب نے عالم کورس کی کلاسیں 5 میں یہ سبق آموز فرضی حکایات سنائی تو طلباء کرام منتظر تھے کہ اب استاد صاحب نصیحت کے کون کون سے موتی انہیں عطا فرماتے ہیں۔ استاد صاحب فرمانے لگے، زندگی کے 5 مراحل ہیں۔ چند سیکنڈز کے بعد استاد صاحب اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے، بورڈ پر 5 لکیریں کھینچی اور ہر ایک کے شروع میں نمبر لکھ دیے، 1 2 3 4 5۔ طلباء کی دلچسپی دیکھنے کو لائق تھی۔ استاد صاحب نے بولنا شروع کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان کی زندگی کو اجمالی طور پر ان 5 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، عالم ارواح، جہاں ہمارے خالق و مالک نے ہم سے اپنے رب
ہونے کا اقرار کروایا تھا۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے۔ نمبر 2، عالم دنیا، جہاں ہم پیدا ہوئے اور مقررہ مدت تک زندگی گزارنے کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ نمبر 3، عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک کا درمیانی وقت عالم برزخ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، حشر، جب ہم قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں پہنچ کر اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دیں گے۔ نمبر 5، میدان محشر، جس کے بعد ہمیں جنت یا دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد استاد صاحب فرمانے لگے، ہم پہلا مرحلہ گزار آئے ہیں، دوسرا اس زمین پر گزار رہے ہیں، جبکہ 3 مرحلے باقی ہیں۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ 5 میں سے صرف دنیا ہی دارالعمل ہے، جس کا اثر بقیہ 3 مرحلوں یعنی برزخ، میدان محشر اور جنت یا دوزخ میں داخلے پر پڑے گا۔ منقول ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کیجئے کہ ہم بھی کہیں اس بادشاہ کی طرح غفلت کا شکار تو نہیں، کیونکہ ہمارا فوکس صرف اور صرف دنیاوی زندگی کے فوائد سمیٹنے اور نقصانات سے بچنے پر ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا اور آخرت میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا سمندر اور پانی کے چھوٹے سے قطرے میں ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی آیا۔ انسان کتنا سمجھدار، کتنا نادان ہے۔ غور کیجئے کہ انسان کتنا سمجھدار ہے کہ بہت سے کام ایڈوانس میں کر لیتا ہے۔ مثلا گرمی کا موسم آنے سے پہلے اے سی یا روم کولر کو چیک کروا کر اس کی سروس کروا لیتا ہے۔ شدید گرمی میں باہر جانے سے پہلے اے سی آن کر کے جاتا ہے تاکہ واپسی پر کمرہ ٹھنڈا ملے۔ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہو تو یو پی ایس اسٹینڈ بائی جنریٹر کا بندوبست کر لیتا ہے۔ گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ آن لا کر دیتا ہے۔ رش سے بچنے کے لیے رمضان کی آمد سے پہلے عید کی شاپنگ کر لیتا ہے۔ آسمان پر بادل دیکھ کر چھتری ساتھ رکھتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اے ٹی ایم کارڈ ساتھ رکھتا ہے کہ کہیں بھی رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سائیکل والا 10-20 روپے، بائک والا 100-200 روپے اور کار والا 1500 جیب میں ڈال کر باہر نکلتا ہے کہ راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا، پٹرول ختم ہو گیا یا چھوٹی موٹی خرابی آ گئی تو پریشانی نہ ہو۔ موبائل تنگ کرنے لگے تو بیچ دیتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ڈیڈ ہو جائے کہ کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ بچی ابھی اپنے پاؤں پر چلنا بھی شروع نہیں کرتی کہ اس کی شادی کی فکر میں گھلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے کام پورے نہیں ہوتے تو ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، ڈیلی، ویکلی، منتھلی اور ایون سالانہ پلاننگ کرتا ہے۔ لیکن ہماری اکثریت کتنی نادان ہے کہ اخوری زندگی کے انتظامات اس کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ وہ اقدامات جن سے جہاں آخرت کی بہتری وابستہ ہے، اس سے معلومات زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے بارش، آندھی، بیماری میں اپنے آفس، کاروبار یا کسی تقریب میں وقت پر پہنچنے کو بے حد ضروری سمجھنے والا یہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے اور آخرت کے انعامات پانے کے لیے 5 وقت کی فرض نماز کے لیے مسجد میں حاضری سے غافل ہے۔ آفس میں ایمرجنسی نوعیت کا کام آ جائے تو اپنا ریکارڈ کو بہتر کرنے کے لیے اس کام کو کرنے کی دھن اس پر سوار ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نہ بھوک پیاس دیکھتا ہے نہ کوئی بیماری اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، نہ تھکاوٹ اس کا راستہ روکتی ہے۔ لیکن جب بات رمضان کے فرض روزے رکھنے کی آتی ہے تو یہ مختلف بہانے بنانے لگتا ہے۔ یار دوستو، کہ محفلوں اور مختلف تقریبات میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے بے حساب خرچ کرنے والے کو جب زکوٰۃ فرض ہونے پر اس کا حساب لگا کر ادا کرنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ اور دل دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ تھوڑی بہت رقم دے کر اپنے دل کو منا لیتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ اس طرح تکبر، حسد، بدگمانی جیسے باطنی گناہوں سے بچنا
हुकूकुल इबाद अदा करने में कोई कमी ना रहने देना, फ़राइज़ों के साथ साथ मुस्तहबात पर अमल करके इनामात आखिरत के पाने के लिए नेकियों का ख़जाना इकट्ठा करने की तरफ अमूमन इंसान की तवज्जो नहीं होती, मगर जिसे अल्लाह करीम को फीक दे। ए आशिकान रसूल, आपका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे या न करे, मुलाजमत में आपका ग्रेड अप हो या ना हो, इस पर कोई सज़ा नहीं, लेकिन फ़राइज़ व वाजिबात छोड़ने पर अज़ाबात जहन्नम मौजूद है। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, लोग सोए हुए हैं, जब उन्हें मौत आएगी तो बीदार हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीयुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुद भी अमल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आज का टॉपिक, आज की सबक आमोज़ तहरीर, अल्लाह का फरमान, बादशाह की कहानी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।